الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا، مہربانیاں، شکریہ، عنایتیں، جس رب تعالی نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دیں۔ خواتین و حضرات، آج کی بات وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ صفحہ نمبر 34 آیت نمبر 92 سے انشاءاللہ العزیز شروع ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال فرما دے، علم و عمل کے ساتھ صرف اور صرف اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، کل کے سبق میں پڑھا تھا فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ آج کا سبق وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اللہ ارشاد فرمائیں گے پہلے نبیوں کی بات چھوڑو، پہلے رسولوں کی بات چھوڑو، کس کو قتل کیا، کس کی توہین کی، کس کے ساتھ کیا زیادتیاں کی، اس سلسلے کا سب سے جو بڑا پیغمبر ہے انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ قوم تو وہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ کو بھی نہیں بخشا گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بخشا تو پھر اور نبی اور رسول پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ان بنی اسرائیل کے اندر ہزارہ انبیاء آئے، ہزارہ پیغمبر آئے، ان کا سب سے بڑا جو نام ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کبھی کیا الزام لگایا، کبھی کیا بہتان لگایا۔ جب موسیٰ کو نہیں بخشا تو اور نبیوں کا کیا حال ان قوموں نے کیا ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو نبوت کا احترام کرنے والا بنا دے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تاکید تمہارے ہاں موسیٰ علیہ السلام آئے گئے۔ جاءکم موسیٰ بالبینات، جاءکم موسیٰ ایک نبی اور عام آدمی کا فرق یہی ہے، نبی جب بھی آتا گئے معجزہ لے کر، نبی جب بھی آتا گئے دلائل لے کر، نبی جب بھی آتا گئے آیات لے کر، احکامات لے کر، اور نبی کے علاوہ وہ دھونس دھاندلی سے آتے، جبر سے آتے۔ نبی اپنی بات کو منوانے میں جبر نہیں کیا کرتا۔ پیغمبر جب بھی آتا ہے مکالمہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، سمجھنا اور سمجھانا، ڈنڈے کے زور پر، کلاشن کوف کے زور پر، دھونس اور دھاندلی کے ساتھ منوانا یہ انبیاء کا کام نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، یہ رسولوں کا کام نہیں ہے۔
رسولوں کا کام ہے دعوت کو سامنے رکھنا، نبیوں کا کام ہے بات کو کرنا، آگے اس بات کو ماننے کی توفیق دینا، یہ میرے اللہ کا کام ہوا کرتا گئے۔ ابو لہب کے سامنے بھی بات آئی، صدیق اکبر کے سامنے بھی بات آئی، ابو جہل کے سامنے بھی بات آئی، عمر و عثمان و طلحہ و زبیر کے سامنے بھی بات آئی۔ خواتین و حضرات، یہاں ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ کے سامنے بات آئی، وہاں خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے بات آئی۔ ماننے والے وہ لوگ تھے کہ پیغمبر کے الفاظ مکمل نہ ہوئے ایمان پہلے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جاءکم موسیٰ بالبینات، موسیٰ بینات لے کر آیا، موسیٰ دلائل لے کر آیا، موسیٰ معجزات لے کر آیا، لیکن قوم کی حالت کیا ہے؟ ثم، کیا لفظ ہے؟ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، لفظ ثم کا آپ کے پاس معنی لکھا ہوگا پھر، لیکن یاد رکھیے ثم کسی اور معنی پر دلالت کرتا ہے۔ میرا موسیٰ آیا، دلائل لے کر آئے، سمجھاتے رہے، ان کے اندر عرصہ دراز گزرا، پھر کیا ہوا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر بنا لیا تم نے العجل بچڑے کو، العجل گائے کے بچے کو، العجل اس گوشالہ کو، العجل تم نے گائے کے بچے کو الہ معبود بنا لیا، تم نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ من بعدہ، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم تو خود ظالم ہو، میں اللہ ظالم نہیں ہوں، تم آپ ظالم ہو، تم آپ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے۔ موسیٰ کتاب لے کر آیا، موسیٰ دلائل لے کر آیا، کتاب نہیں مننی، اور وہ گابا جو تھا نا، گائے کا بچہ، وہ گابا جناب من، وہ کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے وہ بس خالی آوازہ کر رہا ہے، باں باں ایسے کر رہا ہے، کتاب پر نہ آئے، باں باں پر چلے گئے، کتاب سمجھ نہ آئی، اور گائے کے بچے کی باں باں سمجھ آئی، اس کو خدا بنا بیٹھے۔ اللہ کہتے ظالمو، ایک طرف میری کتاب ہے، ایک طرف میرا پیغمبر ہے، اور ایک طرف خالی باں باں ہے، تم باں باں پر ایمان لائے، گائے کے بچے کو خدا سمجھا، رب کی پہچان نہ مل سکی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی ذات کی محبت سے مالا مال فرما دے، اللہ مجھے آپ کو اپنی ذات محض کی محبت سے مالا مال فرما دے، اور اپنی کتاب کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ صلی اللہ۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہی ہے، قرآن سناؤ کوئی سمجھ نہیں آنی، ناتے تھے، ڈوڑے تھے، ٹپے تھے، ڈھول کی تھاپے، ڈانس ہونے لگے، واہ واہ کے نعرے ہوتے، قرآن بخار آ جاتا کہ یہی ہر دور میں ہوگا۔ آگے نوٹوں کی برسات ہوگی جناب من، وہاں ڈانس بھی ہوگا، کہتے ہیں بڑی اچھی مسجد، اور جب قرآن بخار آ جاتا ہے، قرآن سمجھنا نہیں ہے۔ ہر دور میں یہی رہا، بیویاں اب نبی کی قدر نہ ہوئی، نبی کی قدر نہ ہوئی، رسول کی قدر نہ ہوئی۔ آج ہمارے سامنے نبی کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا آئے، ہم کہتے ہیں چھوڑو جی، کون ہے تھے، کیا گئے، اور میراثی آ جائے جناب منو، گٹار ڈکار بچانے والا آئے، ہم کھڑے ہو جاتے، آٹوگراف لینے لگتے، لکھ جا جی 2 کلمے، اللہ اکبر۔ یہی ہے کہ نبوت کی پہچان نہ تھی، فرعون کی دولت کی پہچان تھی، اللہ کی کتاب کی پہچان نہ تھی، گائے کے بچڑے کی آواز پر ایمان لائے۔ اللہ کہتے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم آپ ظالم تھے، اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ نے تم پر کوئی زبردستی نہ کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب کہ ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا گئے، وَرَفَعْنَا، کیا لفظ ہے؟ ہم نے تمہارے اوپر پھر طور پہاڑ کھڑا کیا۔ بندے بنتے ہو نہیں بنتے، مانتے ہو نہیں مانتے، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو۔ بیویاں خیال کرنا احباب، نیند نہ کیجئے، جاگیے اور کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا سجدہ کرنا گئے، کیا کرنا گئے؟
آپ سب جانتے گئے، آپ سب کو پتہ گئے، ماں سوا کرسی کے نماز والوں کے سب جانتے ہیں کہ سجدے کا تعلق ماتھے کو زمین کے ساتھ رکھنا، سجدہ یہی ہے۔ ایک آدمی چارپائی پہ نماز پڑھ رہا ہے، کرسی پہ پڑھ رہا ہے، معذرت بیمار وہ علیحدہ گئے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ چنگا بھلا آدمی، ٹھیک ٹھاک تندرست آدمی جب سجدہ کرے گا تو ماتھا زمین پہ رکھے گا۔ میرے استاد بڑا پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے، بیٹا سجدے کیا کرو، سجدے، بڑا جملہ یاد رکھنا گئے، سجدے کیا کرو، جوانی میں، تندرستی میں، خوشحالی میں، پریشانی میں سجدے کیا کرو، ورنہ پچھلی عمر کی نماز اکثر لوگوں کو بغیر سجدے کے پڑھتے دیکھا گئے نا۔ اللہ اکبر، اشارہ ہے، پھر تو سجدے والا لطف ہی نہیں ہے۔ فرماتے جوانی ہے، تندرستی ہے، خوشحالی آئی، اللہ نے خوشیاں دی، سجدے کرو، سجدے زیادہ کرو، ورنہ پچھلی عمر کی نماز بغیر سجدوں کے ادا ہوتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح معنی میں سچا سجدہ کرنے والا بنا دے۔ آپ فرمایا کرتے تھے سجدے میں جتنا اللہ کا قرب انسان کو ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی حالت میں کسی جگہ وہ قرب نہیں ملا کرتا۔ سبحان اللہ۔ آئیے بات کی طرف، اللہ نے فرمایا بنی اسرائیلیوں سجدہ کرو، اور سب جانتے گئے سجدے کا تعلق ماتھے کا زمین پر ٹیکنا گئے۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، یہ اوپر منہ کر لی۔ اللہ نے فرمایا سجدے میں کہو حتۃ، کیا فرمایا؟ حتۃ نغفر لکم خطایاکم، سجدے میں جاؤ اور کہو یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر، یا اللہ ہماری غلطیاں معاف کر۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ منہ اوپر کر لیا اور جناب من یوں چلنے لگ گئے، کہنے لگے ربا حبۃ فی شعرۃ، گندم کی بھری بوریاں دے اور ہم کھائیں۔ اللہ نے کہا، میں نے کہا معافی مانگو، ایک گندم مانگنے لگ گئے۔ یہ پتہ نہیں پاکستان والے آٹا چور گندم چور وہاں کہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا حتۃ نغفر لکم، معافیاں مانگو۔ اچھا اب اللہ نے فرمایا میری کتاب ہے، ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں مانتے، پتہ نہیں کوئی اور نہ بول رہا ہو، اللہ نہیں کوئی اور۔ کیسی قوم تھی، اللہ کلام کر رہا گئے، اللہ کی بات کانوں سے سن رہے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ میری کتاب لے کر آئے، مانو، ایمان لاؤ۔ کہتے پتہ نہیں کوئی اور بول نہ رہا ہو۔ اللہ نے کہا چاہو تمہارا علاج کرتے گئے۔ جبریل کو کہا ڈال ان پر پہاڑ۔ اب جبریل نے پہاڑ کھڑا کیا، بندے بنتے ہو نہیں، مانتے ہو یا نہیں؟ کہنے لگے مان لیا مان لیا۔ اللہ کہتے زبان سے کہتے تھے مانا، دل میں بےایمانی تھی، ان کی دل میں ہیرا پھیری تھی۔ یہ آیت دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب پکا وعدہ لیا ہم نے تم سے اور تم پر ہم نے طور پہاڑ کو کھڑا کیا گئے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو، خُذُوا ہم نے کہا لے لو، وہ کتاب وہ احکامات جو ہم تمہیں دیں، بِقُوَّةٍ، کیا لفظ ہے؟ قوتٍ کا معنی مضبوطی کے ساتھ۔ اب یہاں یہ معنی نہیں کہ کوئی ایک ہاتھ سے پکڑے اور اللہ کہتے دو ہاتھ سے پکڑو۔ مضبوطی کا معنی عمل کرنا ہے۔ مضبوطی کا معنی کیا ہے؟ ایک آدمی جہاز کو پکڑ لے، جہاز اڑ رہا ہو، تھوڑی دیر آگے جائے گا مرے گا، نیچے ختم ہو جائے گا، کہے گا پکڑا تے مضبوطی کے ساتھ تھا۔ اللہ کہتے پکڑنے کا معنی عمل کرنا گئے، ہدایات پر عمل کرو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے کہا مضبوطی سے پکڑو وہ احکامات، وہ کتاب جو ہم تمہیں دے۔ وَاسْمَعُوا، خالی پکڑنا نہیں، تم نے دل کی توجہ سے سننا بھی گئے۔ قالوا، کیا لفظ ہے؟ جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں اللہ کو؟ سمعنا وعصینا، ہم نے کانوں سے سن تو لیا، زبان سے کہتے ہیں ہم نے ہاں سن لیا گئے، وعصینا، دل سے کہتے ہیں ہم نے نافرمانی کی۔ اللہ اکبر، بڑے دھوکے باز تھے۔
زبان سے کہتے ربا سن لی، تے دل میں بڑی ہیرا پیری کہتے اسینا نہیں مننی ایک بھی نہیں چلنی رب دی، اپنی مرضی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین کہتے گئے کہ سمعنا، کیا لفظ ہے؟ ایک ہے زبان اللہ، مولا سن لی بات، عصینا یہ ہے عملی پریکٹیکل۔ جب عمل آتا 0/0، 0/0، تے جب بات آتی نعرے لگانے کی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سمعنا مولا ہم نے سنا۔ اب واری آتی عمل کی، نبیوں کو مار دیتے، واری آتی عمل کی، رسولوں کی توہین کرتے۔ اب رب نے بھی فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر گائے کے بچڑے کی محبت کو پلا دیا گیا ہے۔ وَأُشْرِبُوا کیا لفظ ہے؟ دل میں پانی نہیں جاتا، لیکن رب تیرے سمجھانے پر قربان جاؤں، وہ کہتے ہیں نا محبت، کہتے پھر دل ہی چینج کر دو، پھر ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤ۔ اللہ کہتے گائے کے بچڑے کی محبت ان کے دل میں چلی گئی، ہندو پیشاب پینے لگ گیا، یہودی سجدے کرنے لگ گئے، ماشاءاللہ عربی بھی ان کے ساتھ چل پڑے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو رچا بسا دیا گیا ہے، وہ رچ بس گئی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ میرا محمد آپ ان سے فرما دیں بڑا برا ہے جو تمہارا ایمان تمہیں یہی کہتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم تورات پہ ایمان لاتے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں یہی سکھا رہا ہے؟ نہیں اور قطعا نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی ذات پہ ایمان لانے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد